السلام علیکم دوستو، آج 18 سپٹمبر 2021 ہے۔ عزیز ہم وطنوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعنوانی کی روک تھام یا اینٹی کرپشن۔ دوستو، اینٹی کرپشن میں ایسی سرگرمیاں شامل ہیں جو بدعنوانی کی مخالفت کرتی ہیں اور اسے روکتی ہیں۔ جس طرح بدعنوانی کی بہت سی شکلیں ہیں، اسی طرح انسداد بدعنوانی کی کوششیں دائرہ کار اور حکمت عملی میں مختلف ہوتی ہیں۔ احتیاطی اور رد عمل کے اقدامات کے درمیان عام فرق کبھی کبھی کھینچا جاتا ہے۔ اس طرح کے فریم ورک میں تفتیشی حکام اور ان کی بدعنوانیوں کو ختم کرنے کی کوششوں اور رد عمل سمجھا جائے گا، جبکہ بدعنوانی کے منفی اثرات یا فریم کی اندرونی تعمیل پروگراموں پر تعلیم کو سابقہ درجے میں رکھا گیا ہے۔ عزیز دوستو، قومی اور بین الاقوامی قانون سازی میں ایسے قوانین بھی موجود ہیں جن کی ترجمانی کرپشن کے خلاف ہے۔ یہ قوانین بین الاقوامی تنظیموں کی قراردادوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، جن کو قومی حکومتیں نافذ کرتی ہیں۔ جو حکومتیں ان قراردادوں کی توثیق کر رہی ہیں، وہ متعلقہ قومی قانون سازی کے ذریعے براہ راست جاری کی جا سکتی ہیں۔ عزیز ہم وطنوں، بدعنوانی کے خلاف قوانین اسی طرح کی وجوہات سے محرک ہیں کہ وہ عام طور پر مجرمانہ قانون کے وجود کی تحریک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قوانین ایک طرف لوگوں کو ان کی غلط کاریوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انصاف دلاتے ہیں۔ ان بدعنوان افراد کو منظوری دے کر انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ جرائم پیشہ افراد ان کے سامنے ہونے والے ممکنہ اقدامات کے نتائج سامنے آنے کی وجہ سے باز آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی ماحول میں بدعنوانی کے خلاف جنگ کے قریب پہنچنے کو اکثر ملک کی ریاست کے تناظر میں خصوصی طور پر اس سے نمٹنے کو ترجیحی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی ترجیح کی وجہ کثیر جہتی ہے، جس میں بین الاقوامی بدعنوانی کے اسکینڈلز کا سراغ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی تعاون سے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی ہو اور کسی ایسی سرگرمی کو غیر قانونی قرار دیا جائے جو دوسرے ممالک میں قانونی ہے۔ جناب والا، چونکہ نجی شعبے کی کمپنیوں کے نمائندوں اور سرکاری عہدیداروں کے مابین کثرت سے بدعنوانی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، عوامی انتظامیہ کے اندر بدعنوانی کے خلاف ایک بامقصد اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کی سالمیت کو بڑھانے کے لیے اس کے مطابق گڈ گورننس کے تصور کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس امکان کو کم کیا جا رہا ہے کہ عہدیدار بدعنوانی سلوک میں ملوث ہونے پر راضی ہو جائیں۔ شفافیت گڈ گورننس کا ایک پہلو ہے۔ شفافیت کے اقدامات بدعنوانی کا پتہ لگانے اور کرپٹ عہدیداروں اور سیاستدانوں کو جواب دہ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ عالمی اداروں کا تعاون لازم و ملزوم ہے۔ عالمی بینک اگرچہ پابندیوں کو استعمال کرنے میں 20ویں صدی میں ہچکچا رہا تھا، اس مخصوص قسم کے انسداد بدعنوانی کے اقدامات کا ایک اہم وسیلہ بن گیا ہے۔ عوام الناس میں شعور کی وافر کمی کی وجہ سے بدعنوانی کی شرح بڑھی ہے، جس کی روک تھام کے لیے بیشتر متعلقہ ادارے تشکیل دیے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عوام الناس کے لیے تشکیل دیے گئے ان اداروں کی کامیابی کے لیے ان کی مدد کریں اور بدعنوانی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار بخوبی ادا کریں۔ شکریہ۔